अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर डिज़ाइनिंग वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने लास्ट टाइम जिस शर्ट की कटिंग के मेथड को आप सबके साथ शेयर किया था, लाइनिंग वाली शर्ट की कटिंग के मेथड को मैंने शेयर किया था। आज उसी शर्ट की मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग के मेथड को शेयर करूँगी। बहुत डिटेल के साथ मैंने सारे स्टेप्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है। अगर कोई बिगिनर बंदा जिसने पहले ऐसी शर्ट नहीं स्टिच की, अगर वो भी सारे स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन करेगा तो बहुत आराम से, बहुत नीटनेस के साथ शर्ट को तैयार कर सकता है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके स्टिचिंग के मेथड को। स्टिचिंग करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि देख लें, कटिंग करके मैंने शर्ट को रखा है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको आपने नीचे रख लेना है और उसकी उल्टी साइड पर लाइनिंग वाले पीस को भी अच्छे से सेट कर लेना है। क्योंकि मैंने इनको एक साथ रख के कटिंग की थी तो इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल इक्वल है, तो सारे हिस्सों को आपने अच्छे से मैच करना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है, बैठा लेना है। शर्ट की उल्टी वाली साइड के ऊपर इसकी लाइनिंग मैंने रखी है, अच्छे से इसको सेट कर लिया और आपने एक रफ़ स्टिच दे देना है इसके किनारे पर। एक किनारे से शुरू करना है और एंड तक इसका एक रफ़ स्टिच लगा देना है। नीचे से थोड़ा सा आप जगह छोड़ दें क्योंकि लाइनिंग की फ़ोल्डिंग करनी होती है। ये देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़कर लाइनिंग की भी अच्छे से ऊपर की तरफ फोल्डिंग कर दी है और साइडों पर सिलाई दे दी है। सबसे पहले हमने नेकलाइन बनाना है। नेकलाइन आपने अपने हिसाब से लेना है। मैंने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी और जो गहराई है वो 5 इंच रखी। एक ब्लॉक तैयार कर लेंगे खुली वाली साइड की तरफ और वहाँ से राउंड शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से, आप जैसे का नेकलाइन पहनना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने इसको राउंड शेप दी थी और आगे थोड़ी सी स्लिट रखी थी। ये आप देख सकते हैं। इस गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच चौड़ा रखा है, मतलब इसकी डबल फोल्ड है, जब ये खुलेगा तो ये चेंज हो जाएगा। फिर नीचे से तकरीबन 0.8 इंच पे निशान देना है और ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये स्लिट बनाने के लिए मैंने किया। और आगे से बिल्कुल किनारे से थोड़ी सी, बिल्कुल 0.1 या 0.2 आप लाइन ड्रॉ कर लें, इतनी चौड़ाई की, और ऊपर वाले हिस्से पे 1-1 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करें और वहाँ से राउंड शेप दे दें और इन्हीं मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये जो मार्किंग की है मैं इसके ऊपर कटिंग कर रही हूँ। अंदर से भी जो एक्स्ट्रा पीस है उसको निकाल देंगे और आगे से मैंने बिल्कुल जो 0.2 इंच की मार्किंग की थी उस लाइन को भी कट कर देंगे। तो हमारा नेकलाइन तैयार हो जाएगा स्लिट के साथ। इस तरीके से शेप बहुत अच्छी आती है, बहुत परफेक्ट तरीके से नेकलाइन तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको लाइनिंग वाले पीस के ऊपर अटैच करूँगी। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। लाइनिंग का जो पीस है मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और आधा इंच अंदर की तरफ कपड़ा भी फोल्ड कर दिया। इसके ऊपर हम सिलाई दे देंगे। सिलाई से इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। प्रेस से मैंने इसको अच्छे से बैठा दिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर सिलाई भी दे दी है सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से। आप इसको देख लें, बहुत नीटनेस के साथ ही गला तैयार हो गया जी। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके दरमियान में छोटा सा मैंने कट दे दिया है गले के, और जो शर्ट का पीस है उसके भी दरमियान में मैंने छोटा सा कट दिया है। और सबसे पहले दरमियान में हम एक रफ़ स्टिच लगा देंगे ताकि जो हमारा गला है वो इधर उधर ना हिले जब हम इसकी फ़ाइनल स्टिचिंग करें। ये आप देख सकते हैं, कट से कट को मिलाते हुए शर्ट की सीधी वाली साइड के ऊपर रखते हुए हमने इस पर सिलाई देनी है। ये एक रफ़ स्टिच है। इसके बाद बिल्कुल किनारे पे सिलाई देनी है बुकरम के साथ साथ। ख्याल ये रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। दरमियान में जो सिलाई लगाई है उसका फ़ायदा यही है कि जब हम ये वाली फ़ाइनल सिलाई लगाएं तो कपड़ा इधर उधर ना हिले और बिल्कुल दरमियान में लगे। अब दरमियान में से हम इसकी कटिंग कर देंगे। सारे पीस को अच्छे से निकाल देंगे। सिर्फ आधे इंच की गुलाई में हमने अंदर की तरफ कपड़ा छोड़ना है, दरमियान से भी कटिंग कर देनी है। कटिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जो सिलाई लगी हुई है बुकरम के साथ वो नहीं कटनी चाहिए, बल्कि जो दरमियान में सिलाई लगाई थी उसके ऊपर कटिंग करनी है। अब हम इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे। उल्टी वाली साइड पे ये बहुत फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएगा और इसकी जो नोक है वो भी हम बना देंगे। किसी भी आप नोकदार चीज़ से इसको अच्छे से सेट करके इसको दूसरी तरफ पलट लें तो सीधी साइड पे भी बहुत फिनिशिंग आएगी और उल्टी साइड पे भी इसकी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये आप देख सकते हैं। फिर इसके नीचे मैंने जो बटन टेक बनानी है उसके लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई जो है वो 0.8 इंच है। आप 1 इंच का पीस भी ले सकते हैं। इसको मैंने लाइनिंग के कपड़े के ऊपर पेस्ट किया और ऐसे डबल फोल्ड इसको कर लिया। अब इसके बिल्कुल किनारे पे मैं सिलाई दूंगी। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे और ये एक स्ट्रिप हमारे पास तैयार हो जाएगी जो नीचे वाली साइड में लगेगी और बटन टेक हमारा तैयार हो जाएगा।
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرپ ہماری تیار ہے، اس کی چوڑائی تقریباً 1 انچ ہے۔ اب جہاں سے میں نے گلے کو الٹی طرف ٹرن کیا تھا تو سیدھی والی سائڈ پہ ہم نے کنارے سے سلائی شروع کرنی ہے اوپر سے، اور نیچے والی سائڈ پہ ایسے ہی راؤنڈ شیپ بناتے ہوئے آ جانا ہے۔ سیدھی والی سائڈ اوپر رکھتے ہوئے ہم نے سلائی دینی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے گھماتے ہوئے، اور جب اس کو ٹرن کرنا ہے دوسری طرف تو پیڈل ضرور اٹھانا ہے، اور آدھا انچ یا 1 انچ جتنا آپ کھلا رکھنا چاہیں اتنا کھلا رکھیں، اور اس کے نیچے سے یہ جو ہم نے اسٹرپ تیار کی تھی اس کو رکھ کے سلائی لگاتے جائیں۔ اسٹرپ کے بالکل درمیان میں ایک حصے کو رکھ کے آپ نے سلائی دینی ہے اس طریقے سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً 1 انچ کی جو سلٹ ہے وہ آگے سے اوپن رکھی، اور اس کے بعد اس کو سلائی دے دوں گی اچھے سے اس کپڑے کو سیٹ کرتے ہوئے شرٹ کے، اور نیک لائن جو ہم نے تیار کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے سلائی دے دی دونوں حصوں پر، اور بٹن ٹیک ہماری بن گئی۔ اب الٹی والی سائڈ پہ ہم ترپائی کر دیں گے۔ ایک کنارے پہ تو میں نے سلائی دے دی تھی، لیکن الٹی سائڈ پہ فنیشنگ دینے کے لیے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹانکے اٹھاتے جانا ہے اور اس طریقے سے ترپائی کر دینی ہے سنگل دھاگے سے، تو ہمارا نیک لائن بہت نیٹنس کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ شرٹ کی جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیک لائن ہی ہوتا ہے، اگر وہ فنیشنگ کے ساتھ بنا ہو تو شرٹ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ دوسرے والے جو اس کی بیک سائڈ ہے اس پہ بھی میں نے ویسے ہی لائننگ اٹیچ کر کے سلائی سے اس کو بھی سیٹ کر لیا تھا، اور نیچے سے لائننگ کی فولڈنگ کر دی۔ اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائیاں لگائیں گے۔ سب سے پہلے اوپر سے شولڈر اٹیچ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا انچ اوپر کی طرف کپڑا چھوڑتے ہوئے ہم نے اس پہ سلائی دینی ہے، اور جہاں سے سلائی شروع کریں اور جہاں پہ اینڈ کریں وہاں پہ سلائی کو ڈبل ضرور کیا کریں۔ اس کے بعد میں فٹنگ کی سلائی دے دوں گی۔ پہلے دونوں شولڈر اٹیچ کیے، اس کے بعد اب یہ فٹنگ کی سلائی دے رہی ہوں۔ میں نے ایک ایک سٹیپ ہی آپ کو دکھایا ہے، دونوں شولڈر ایک ساتھ نہیں دکھائے، اس لیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہر سٹیپ کو میں اچھے سے کلیئر کروں، تو ایک ایک سائڈ ہی میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو اب یہ فٹنگ کی سلائی جو میں نے چاک کے ساتھ مارکنگ کی تھی، اب ہم بیک نیک لائن بنائیں گے۔ بیک نیک لائن پہ میں نے ڈوری اٹیچ کرنی ہے۔ اس کی جو میں نے لمبائی لی ہے وہ 5 انچ، اور اس کی چوڑائی میں نے بکرم کی 4 انچ لی ہے۔ تیار لمبائی ہم نے اتنی ہی رکھنی ہے جتنی فرنٹ سائڈ کی رکھی تھی، مطلب کہ 3 انچ اس پہ رکھا تھا تو 3 انچ ہی میں اس پہ مارکنگ کروں گی، اور گہرائی میں اس کی 2.5 انچ اس کی گلائی دوں گی، اور نیچے سے اس کو تھوڑا سا میں ڈیپ رکھوں گی، تقریباً 2 انچ کا اس میں گلائی دوں گی شیپ دینے کے لیے۔ اس کا بھی اسی طریقے سے ہم بلاک تیار کریں گے اور راؤنڈ شیپ دے دیں گے جیسے میں نے فرنٹ سائڈ پہ دی تھی۔ اس طریقے سے جو راؤنڈ شیپ ہے وہ بہت اچھی آتی ہے نیک کی، اور پرفیکٹ راؤنڈ بنتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو میں نے مارکنگ کی ہے 2 انچ کی، وہاں سے بھی ہم گلائی دیتے ہوئے اوپر کی طرف شیپ دے دیں گے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق چوڑائی اور لمبائی اس کی لے سکتے ہیں کہ آپ کتنا ڈیپ پہننا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کو ڈرا کر لیا ہے، اور باہر والی سائڈ پہ جیسے میں نے فرنٹ سائڈ پہ 1 انچ کی ایکسٹرا مارکنگ کی تھی ویسے ہی اس پہ بھی تقریباً 1 انچ کی مارکنگ کر لیں گے، اور اس کے اوپر ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر والا حصہ بھی ہم ایکسٹرا ریموو کر دیں گے کٹنگ کے ساتھ، اور اندر والے حصے کی بھی ایسے کٹنگ کر لیں گے۔ تو بیک نیک لائن میرا تیار ہے۔ اس کو میں نے ویسے ہی لائننگ والے پیس کے اوپر پریس کر کے اچھے سے سلائی دے دی تھی کنارے کنارے پر۔ اب ہم نے اس کو بیک سائڈ پر اٹیچ کرنا ہے، جیسے فرنٹ نیک لائن بنایا ہے سیدھی سائڈ پہ رکھتے ہوئے سلائی دیتے ہوئے، ویسے ہی اس کو بھی ہم نے تیار کرنا ہے، لیکن جو ڈوری ہے وہ میں گم سلائی کے ساتھ اس میں لگاؤں گی، وہ لگانے کا بھی آپ طریقہ دیکھ لیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے سیدھی والی سائڈ جو بیک سائڈ کی سیدھی سائڈ ہے اس کے اوپر رکھ کے ہم اس کی سلائی دیں گے، لیکن وہ لگانے سے پہلے ڈوری کو ہم نے ایسے رکھنا ہے اندر کی طرف، جس سائڈ پہ بکرم اٹیچ کی ہے اس سائڈ پہ نہیں بلکہ دوسری سائڈ پہ، کپڑے والی سائڈ پہ ہم کنارے پر جہاں پہ ہم نے ڈوری لگانی ہے اپنے بیک نیک لائن پہ، وہاں پہ ہم اس کو ڈوری کا حصہ تھوڑا سا اندر کی طرف رکھتے ہوئے اچھے سے سلائی دے دیں گے دونوں حصوں پر۔ یہ جو نوک بن رہی تھی جہاں سے میں نے نیچے گلائی دی، گہرائی رکھی تھوڑی زیادہ ڈیپ رکھا، وہاں پہ دونوں کناروں پر اسی طریقے سے ڈوری کو اندر تھوڑا سا رکھتے ہوئے میں نے سلائی دے دینی ہے۔ سلائی سے یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے، اور جب ہم اس کو گلے کے ساتھ پچھلے گلے کے ساتھ اس گلے کو اٹیچ کریں گے تو یہ گم سلائی کے ساتھ ہماری ڈوری اندر کی طرف آ جائے گی، اور جب ہم الٹی سائڈ پہ دیکھیں گے تو بہت فنیشنگ کے ساتھ گلا تیار ہوا ہوگا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی میں نے ویسے ہی کٹ دیے ہیں۔ سب سے پہلے میں درمیان والی سلائی دوں گی تاکہ جو کپڑا ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور گلا بالکل درمیان میں بنے۔ اس کے بعد آپ نے بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ ویسے ہی سلائی دینی ہے، کیونکہ میں نے اس کی چوڑائی اتنی ہی رکھی ہے جتنی اگلے گلے کی چوڑائی ہے، تو یہ بالکل صحیح سیٹ ہوگا۔ دونوں حصے اگلے اور پچھلے کے برابر ہوں گے چوڑائی کے لحاظ سے، گہرائی تو آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے ہی سلائی دیتے جانا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فرنٹ سائڈ پہ کٹنگ کی تھی اندر والا پیس نکال دیا تھا، ویسے ہی آدھا انچ اندر کی طرف چھوڑتے ہوئے ہم نے باقی سارا پیس ریموو کر دینا ہے اور چھوٹے چھوٹے کٹس دے دینے ہیں گلائی میں، تاکہ جب ہم اس کو دوسری طرف ٹرن کریں تو بہت فنیشنگ کے ساتھ یہ ٹرن ہو. چھوٹے چھوٹے کٹس دے دینے ہیں. اس کے بعد میں اس کو دوسری طرف ٹرن کر لوں گی اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری ڈوری ہے وہ کس طریقے سے گم سلائی کے ساتھ فنیشنگ کے ساتھ لگ گئی ہے. نیچے والے حصے پہ ہم اچھے سے ترپائی کر دیں گے. گلے کو سلائی کرنے کے لیے اس کو میں نے دوسری طرف ٹرن کیا ہے، اوپر کی طرف الٹی سائڈ سے اندر کی طرف ٹرن کیا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی سی سلائی دے دینی ہے، تاکہ جب ہم اس کو ٹرن کریں تو یہ دیکھیں کہیں سے دھاگے وغیرہ نظر نہ آئیں اور اگلا پچھلا جو گلا ہے وہ بہت فنیشنگ کے ساتھ اس طریقے سے تیار ہوتا ہے. یا آپ پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ الٹی سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کو اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے، اگلے حصے کے اندر کی طرف کو ٹرن کر کے اوپر کنارے پہ سلائی دینی ہے. اور جب ہم اس کو الٹی طرف دوسری طرف ٹرن کریں گے تو بہت فنیشنگ آئے گی اس طریقے سے. جیسے ہم نے فرنٹ سائڈ پہ ترپائی کی بالکل چھوٹے چھوٹے ٹانکے اٹھاتے ہوئے، اسی طریقے سے بیک سائڈ کی بھی اچھے سے ہم نے ترپائی کر لینی ہے، تو بیک نیک لائن بھی ہماری تیار ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آگے بٹن ٹیک لگایا ہے. فینسی بٹن ٹیک یہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. اب ہم نے سائز لے لینا ہے سلیوز کا. سلیوز کی کٹنگ کرنا میں نے آپ کو سکھائی تھی. اب ہم نے اس طریقے سے میئر کر لینا ہے کہ کہاں تک ہمیں سلیوز تیار چاہیے، تاکہ جب ہم سلائی کریں تو وہاں پر ہم سلائی کو لا کر ختم کریں. اس طریقے سے اچھے سے میئر کر کے ہم نے بنانا ہے. موہری کو فنیشنگ دینے کے لیے میں نے یہ ایک پٹی لی ہے، لائننگ جو میں نے غرارے کے نیچے لگائی تھی اس کے ساتھ کی. اس کی جو چوڑائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3.5 انچز ہے. اور یہ میں نے باریک سی لیس لی ہے ڈیزائننگ کے لیے. اس کی سیدھی والی سائڈ کو جو سلیوز کی سیدھی والی سائڈ ہے اس کے اوپر رکھنا ہے. اس طریقے سے لیس کی سیدھی سائڈ کو سلیوز کی سیدھی سائڈ پہ رکھنا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو میں نے 3.5 انچ چوڑی پٹی لی ہے اس کو ڈبل فولڈ کرنا ہے اور اس کو میں مغزی کے طور پر اس میں استعمال کروں گی. فیشن پٹی کے طور پر نیچے سے یہ لگاؤں گی. تو بند والی سائڈ کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اور اس کی جو کھلی والی سائڈیں ہیں اس کو لیس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم نے سلائی دینی ہے. نیچے سے اپنے فنگر کی مدد سے آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کو لیس کتنی باہر کی طرف نکالنی ہے اوپر کی طرف، اتنا آپ چھوڑتے ہوئے باقی حصے پہ سلائی دے دیں. تو جو ہماری لیس ہے وہ بھی گم سلائی کے ساتھ اس طریقے سے لگے گی. یہی میتھڈ آپ اپنے چوک اور دامن پہ بھی لیس لگانے کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے سے بہت فنیشنگ کے ساتھ لیس لگتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت فنیشنگ کے ساتھ فیشن پٹی بھی لگ گئی ہماری اور لیس بھی نکل آئی باہر کی طرف. بالکل میں نے باریک سی لیس باہر نکالی ہے. اب اوپر ایک میں بالکل کنارے پہ سلائی دوں گی. یہ سلائی بھی صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ فنیشنگ اچھی سی آ جائے اور کپڑا ایسے اٹھا اٹھا نہ لگے. باقی والے حصے پہ ہم ترپائی کر لیں گے سیم دھاگے کے ساتھ. یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے فیشن پٹی لگائی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے ٹانکے اٹھاتے ہوئے اچھی سی فنیشنگ کے ساتھ ہم اس کی ترپائی کر لیں گے. تو سلیوز کی جو ہماری موہری ہے اس کی ڈیزائننگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اب جتنی ہمیں موہری تیار چاہیے اتنی ہم رکھتے ہوئے یہ آپ دیکھ لیں فائنل لک ایک دفعہ اس کی. اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی دے دیں گے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے سلیو کو. اس طریقے سے ہم سلائی دیں گے اور جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا جتنی ہمیں سلیوز تیار چاہیے اتنا ہم رکھیں گے. اور اس کی میں نے سلیوز تیار کر لی ہیں. میں اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی تو میری شرٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ میری تیار ہے. مجھے پوری امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اور میرے نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ڈیزائننگ ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.